بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر ناف بال صاف کرتے ہوئے یہ دو غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک غلطی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پاک ہی نہیں ہوتے، انہیں طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اب جب طہارت حاصل ہی نہیں ہوئی تو نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، عبادت وغیرہ نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ زیر ناف بال کتنے دنوں میں ہمیں کاٹنے چاہیے؟ کتنے دن بعد کاٹنا افضل ہے، بہتر ہے؟ زیر ناف بال کس چیز سے کاٹنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ اور اسی طرح زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے، کون سے حصے کے بال کاٹنا یہ ضروری ہے؟ بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنی یعنی مونچھیں کاٹنا اور ناخن تراشے، بغل کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی زیادہ سے زیادہ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن کراس کر جاتا ہے تو ایسا شخص پھر گناہگار ہوگا۔ 40 دن تک اگر نہیں کاٹے تو گناہگار نہیں۔ ہاں، ناپسندیدہ ضرور ہے کہ اتنے دنوں تک اس نے یہ پرائیویٹ پارٹ کے بال ہو گئے ہیں، زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور مونچھیں تراشنا اور اسی طرح جو ہے وہ ناخن وغیرہ نہ کاٹنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ بہتر افضل ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار کر لیں، اور اس میں بھی جمعے کا دن یہ زیادہ بہتر ہے کہ جمعے کے دن آپ پرائیویٹ پارٹ کے بال ہو گئے، زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور اسی طرح مونچھیں تراشنا اور اسی طرح جو ہے وہ ناخن وغیرہ تراشنا یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں کر لیں۔ 15 دن سے 40 دن کا جو وقت ہے یہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ان دنوں میں اگر نہیں کاٹیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن 40 دن کراس کر گئے تو اب وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہوگا، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آپ ان کو چھوڑ سکتی ہیں۔ 40 دن سے زیادہ چھوڑنا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم اور فکر مند کر دینے والی بات یہ ہے کہ آخر شریعت نے 40 دن کی ہی حد کیوں مقرر کی اور اس سے تجاوز کرنے پر گناہ کیوں لکھا؟ اصل میں جب انسان اتنے طویل عرصے تک اپنے جسم کے ان حساس حصوں کی صفائی پر توجہ نہیں دیتا تو وہاں پسینہ اور گندگی جمنے لگتی ہے، جس سے نہ صرف بدبو پیدا ہوتی ہے بلکہ وہاں جلد کی بیماریاں اور جراثیم پروان چڑھنے لگتی ہے۔ اسلام چونکہ ایک فطری اور مکمل دین ہے، اس لیے اس نے انسان کی ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کی صحت اور طہارت کے تحفظ کا بھی مکمل اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس صفائی کو نظر انداز کریں گے تو اس کا سیدھا اثر آپ کی نمازوں اور روزمرہ کی روح پر پڑے گا، کیونکہ جب جسم پر نجاست کا اثر رہے گا تو دل میں وہ خشوع اور حسو پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو ایک سچے مومن کی نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ صابن یا مخصوص ادویات کے استعمال سے بالوں کو بننا روکا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، فطری نظام کو بدلنے کی کوشش کے بجائے سنت کے مطابق وقت پر ان کی صفائی کرنا ہی سب سے بہترین اور بااجر طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسان تقویم یعنی بہترین ساخت پر پیدا فرمایا اور اس کے جسم کے ہر حصے کے لیے کچھ آداب اور احکام مقرر فرمائے جن کی پاسداری کرنا ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے۔ دینی اعتبار سے صفائی کا یہ نظام انسان کی نفسیات پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب انسان اپنے جسم کو وقت پر صاف ستھرا رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجب سی تازگی اور طہارت کا احساس رہتا ہے۔ اس کے برعکس جب ان کاموں میں تاخیر کی جائے تو طبیعت میں بوجھل پن اور سستی کا غلبہ ہونے لگتا ہے جو بندے کو عبادت میں صحیح توجہ مرکوز کرنے نہیں دیتا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ ہر جمعے کے دن اپنے ناخن تراشنا، بغلوں اور زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا مسنون اور باعث برکت عمل ہے۔ اس سے نہ صرف عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے بلکہ انسان ہر طرح کی باطنی اور ظاہری گندگی سے بھی دور رہتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ کس چیز سے کاٹنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ریزر، بلیڈ وغیرہ یوز نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ آپ بلیڈ، ریزر وغیرہ یوز کریں، لیکن اگر کوئی شخص بلیڈ، ریزر وغیرہ یوز کرتا ہے تو اس کی جلد اس طرح کی ہے کہ اسے الرجی ہے، اسے جو ہے وہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو آج کل جو ہیئر ریموور کریمز وغیرہ آتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتا ہے۔ کوئی گناہ نہیں، مقصد ان بالوں کو ہی صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے وہ بلیڈ وغیرہ، ریزر وغیرہ یوز کرتی ہے، کریم وغیرہ سے اس کی جلد پر جو ہے وہ کوئی الرجی ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ بھی بلیڈ وغیرہ یوز کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مقصد ان بالوں کو ہی صاف کرنا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور غور طلب ہے
کہ بازار میں دستیاب مختلف کیمیکلز والی کریموں کا استعمال کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں وہ آپ کی جلد کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ اسلام میں اپنی جان اور جسم کو نقصان پہنچانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو کیمیکل یا کریم سے الرجی ہوتی ہے تو وہ کسی مناسب اور محفوظ آلے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کینچی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے مناسب اور محفوظ ہو۔ شریعت کا بنیادی مقصد نجاست اور گندگی کو جڑ سے ختم کرنا ہے تاکہ جسم کا وہ حصہ پوری طرح سے صاف ہو جائے جہاں نجاست ٹھہرنے کا خطرہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکیزگی کو آدھا ایمان کہا گیا، اور جب کوئی شخص سنت کی نیت سے اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے تو وہ نہ صرف بیماریوں سے بچتا ہے بلکہ اس کا یہ ہر ایک عمل نیکی اور ثواب میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے استعمال کے آلات کو بھی صاف ستھرا رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کے انفیکشن یا بیماری کا خطرہ نہ رہے، اور صفائی کا یہ عمل آپ کے لیے دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے فائدے کا باعث بنے۔ صفائی کے آلات کے انتخاب کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ انسان جلد بازی نہ کرے۔ بعض لوگ صفائی کے دوران احتیاط نہیں برتتے، جس سے جلد پر کٹ یا زخم لگ جاتے ہیں اور بعد میں وہ زخم نجاست کی تہہ جمنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صفائی کا عمل مکمل سکون اور احتیاط کے ساتھ انجام دے تاکہ جسم کو بھی نقصان نہ پہنچے اور شرعی طہارت کا مقصد بھی بغیر کسی رکاوٹ کے پورا ہو جائے۔ اب تیسرا سوال کہ کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے، کون سے حصے کے بال صاف کرنے چاہیے۔ دیکھیں، بغلوں کے بال تو آپ نے صاف کر لیے، اب زیر ناف بال جو ہے نا، ان میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک یہ بال صاف کرنے چاہیے۔ دیکھیں، ناف کے نیچے سے لے کر اگلی شرمگاہ کے ارد گرد جتنے بھی بال ہیں ان کو آپ صاف کریں گے، اور اسی طرح خاصین بلز وغیرہ ہیں جو ہیں ان کے بال وغیرہ صاف کریں گے۔ رانوں کے بال اس میں شامل نہیں۔ ہاں، اگر کوئی رانوں کے بال بھی صاف کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ شامل نہیں ہے ان میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جو پخانے والی جگہ ہے، یعنی جو مقدہ ہے، دبر کے جو بال ہے ارد گرد جہاں پر اندیشہ ہے پخانہ نجاست وغیرہ رکنے کا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ مستحب ہے، بہتر ہے پخانے والی جگہ کے ارد گرد کے بال جو ہے وہ بھی کاٹ لیے جائے تاکہ کوئی اندیشہ باقی نہ رہے نجاست وغیرہ رکنے کا۔ اگر وہاں پر نجاست رک گئی اور اسی طرح جو ہے آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ طہارت جو ہے یہ شرط ہے تو بہتر ہے کہ وہاں کے بال بھی کاٹ لیے جائیں، لیکن اگر کوئی نہیں کاٹنا چاہتا تو اس میں بھی گناہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کاٹ لیں تو یہ علماء نے زیادہ بہتر لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ پہانے والی جگہ کے ارد گرد کے بال جو ہیں وہ بھی صاف کر لیے جائیں تاکہ یہ اندیشہ ہی ختم ہو جائے کہ نجاست وغیرہ وہاں پر رکے گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر شرمگاہ کے ارد گرد اگلی شرمگاہ پچھلی شرمگاہ کے ارد گرد کے بال جو ہیں وہ آستین ہوں گے۔ ان کے بال صاف کر لینا یہ جو ہے نا وہ جگہ ہے جس کے بال ہم نے صاف کرنی ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگ اس بات کو معمولی سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، حالانکہ طہارت کے بارے میں باریک مسائل کو سیکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اگر انسان وضو اور غسل کے تمام ظاہری طریقے درست کر بھی لے، لیکن اگر اس کے جسم کے کسی حصے پر ایسی نجاست لگی رہ جائے جو بالوں کی عدم صفائی کی وجہ سے وہاں جم گئی ہو تو اس کا پورا غسل اور وضو نامکمل رہ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر انسان دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور سمجھے کہ وہ بڑے ثواب کا کام کر رہا ہے، لیکن طہارت کی ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے اس کی وہ نمازیں قبول ہی نہ ہوں تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ناظرین، اس لیے دین کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ پاکیزگی صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی پہلی بنیادی شرط ہے، اور جب انسان اندرونی اور ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے تو اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل عبادت کی لذت سے منور ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فقہاء نے یہ وضاحت کی کہ نجاست کا چھوٹا سا ذرہ بھی اگر کپڑوں یا جسم پر لگا رہے اور انسان اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے استنجا کرتے وقت اور غسل کے دوران پانی کا صحیح استعمال اور جگہ کی مکمل صفائی کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ طہارت صرف ایک رسمی عمل نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندگی اور احترام کا اظہار ہے۔ جو انسان اپنی پاکیزگی کا جتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں اپنے جو غیر ضروری بال ہیں، زیر ناف بال، بغلوں کے بال جو ہیں وہ صاف کر لیتے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بھی علماء نے ناپسندیدہ لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ آپ ان بالوں کو کاٹیں
بلکہ بعض جو لوگ ہیں جس طرح ان کے اوپر غسل فرض ہوا تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہانا تو ویسے ہی ہے، غسل تو ویسے کر رہے ہیں تو ہم یہ بال بھی صاف کر لیتی ہیں۔ زیر ناف بال تو ناپاکی کی حالت میں ان بالوں کو کاٹنا یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، بہتر نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں غسل کر لیں، اس کے بعد پھر ان بالوں کو جو ہے وہ آپ صاف کریں۔ تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے کہ جو بال ہے نا ان کو اس طرح صاف، مقصد اس میں پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں نجاست لگنے کا یا رکنے کا اندیشہ ہے ان بالوں کو آپ نے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اسی طرح پخانے کی جگہ کے جو بال ہیں جس طرح میں نے بتایا، علماء نے لکھا کہ یہ زیادہ مستحب ہیں۔ اگر اندیشہ ہو کہ یہاں پر نجاست رکے گی تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ان بالوں کو بھی صاف کرنا زیادہ مستحب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر نجاست لگی رہے اور آپ کو طہارت حاصل نہ ہو اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں ہی آپ نماز عبادت وغیرہ کریں تو آپ کی نماز عبادت وغیرہ ضائع ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی مستند دینی معلومات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اس خیر کے پیغام کو ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ کیا خبر آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور ہاں، اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا یہ کمنٹ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔